ان کے علم کے بارے میں حدیث کوٹ کر چکا ہوں کہ ان کا فرمان ہے کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، قبل اس سے کہ میں علی تم سے جدا ہو جاؤں، میں آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ جی۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند عدالت بچھا دی جائے، اہل تورات تورات سے، اہل انجیل انجیل سے، اہل زبور زبور سے، اہل قرآن قرآن سے اگر مجھ پر سوال کریں تو میں علی ایسے جوابات دے دوں کہ ہر کتاب بول اٹھے کہ جو علی نے کہا ہے وہی حق ہے۔ بے شک بے شک۔ واہ جی۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی بھی اور جہاں کہیں بھی کسی نے علی سے، مولا علی سے سوال کیا ہے، آپ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اور بعض لوگ مثلا جب یہ دیکھتے تھے کہ علی پر جو بھی سوال ہوتا ہے فوراً جواب دیتے ہیں، تو بعض نصیحت امیز لہجے میں یہ کہنا شروع ہوئے کہ اے علی، جب بھی کوئی سائل آتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، کم از کم سوچ لیا کریں، ممکن ہے جواب غلط ہو جائے۔ تو مولا علی نے اس سائل، اس نصیحت کرنے والے کے سامنے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، کہا بتا کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا ایک۔ آپ نے کہا اب کتنی ہیں؟ کہا دو۔ کہا اب کتنی ہیں؟ تین۔ کہا اب کتنی ہیں؟ چار۔ کہا اب کتنی ہیں؟ پانچ۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ تو نے جواب دیتے ہوئے سوچا کیوں نہیں ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ مولا آپ ایک ایک انگلی بڑھاتے جا رہے تھے، انگلیاں میرے سامنے تھیں، جی۔ میں فوراً جواب دیتا جاتا تھا۔ کیا بات۔ تو مولا علی نے فرمایا جس طرح یہ 5 انگلیاں تیرے سامنے ہیں، پوری کائنات مجھ علی کے سامنے ایسے ایسے ہے۔ جب کوئی سائل سوال کرتا ہے تو میں علی اس کا جواب دے مولا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مولا علی علیہ السلام جہاں علم کے میدان میں تھے، وہاں رسول اکرم کے ساتھ ایک مجاہد فی سبیل اللہ بھی تھے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور مولا علی کی شجاعت کا وہ عالم تھا کہ رسول اکرم نے ایک شخص کو، مولا علی کو کہا انہو جیش فی سبیل اللہ، یہ علی اللہ کے راستے میں ایک لشکر ہے۔ ایک شخص کو رسول اللہ نے لشکر کا درجہ دیا ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر تمام عرب پشت در پشت مجھ علی کے مقابلہ میں آ جائیں تو میں علی ان کو پشت دکھانے والا نہیں۔ کیا بات ہے جی، سبحان۔ اور مولا علی کی شجاعت کی اتنی دھاک بیٹھ چکی تھی ان مشرکین پر، ان کفار پر، ان بت پرستوں پر، کہ جو جنگیں مولا علی نے کی ہیں رسول اکرم کے زمانے میں، جب چونکہ پہلے زمانے میں یہ جنگ کا رواج تھا کہ ایک ایک شخص پہلے آتا تھا، دونوں طرف سے وہ لڑتے تھے، 4-5 آدمی جب لڑ چکتے تو اس کے بعد دونوں فوجیں آپس میں لڑتیں، تو ایک شخص آتا مبارزہ طلبی کرتا۔ تو مولا علی جب بھی نکلتے تھے اتنی دھاک بیٹھ چکی تھی ان کے دلوں پر مولا علی کی شجاعت کی کہ ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ پھر مولا علی مجبوراً دوسرے صحابیوں کا لباس پہن کر میدان جنگ میں اترتے تھے، اور پھر وہ چیمگوئیاں کرتے تھے، پھر آزماتے تھے، پہچانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہو نہ ہو یہ علی ہے وہ۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ تم یہ علی ہے یا غیر علی ہے تو فوج کو یک بارگی حملے کا حکم دو، اگر علی ابن ابی طالب ہوا تو ڈٹ جائے گا، اگر کوئی غیر علی ہوا تو وہ فرار کر جائے گا۔ اور حملے کا حکم دیا گیا۔ ایک تاریخ یہی کہتی ہے جب حملے کا حکم ہوا، یک بارگی فوج نے حملہ کیا مولا علی پر، آپ نے اپنے گھوڑے کو کاوا دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی کا گھوڑا اس طریقے سے فوج میں چل رہا تھا جیسے موت کی چکی چل رہی۔ اور مولا امیر المومنین وہ محسن اسلام ہے کہ جنگ خندق جو میں نے ابھی پیش کی ہے جنگ احزاب ہے اصل میں۔ اچھا۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کا معنی ہے گروہ۔ جنگ خندق میں تمام کفار کے گروہ مل کر آ گئے تھے اور یہ طے کر کے آئے تھے کہ آج ہم نے محمد اور اس کے دین کو ختم کر دینا ہے۔ لیکن رسول اکرم نے اپنے دفاع کے لیے خندق کھود لی تاکہ یہ مشرکین یک بارگی حملہ آور نہ ہو سکے۔
تو ان کا سب سے بڑا سورما جب آتا ہے عمر بن عبد ود مولا علی سے لڑتا ہے تو مولا علی اس کو فنار کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا اتنا بڑا سورما اور اتنا بڑا بہادر شخص مارا گیا ہے تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور وہ جو ارادہ لے کر آئے تھے کہ آج ہم نے محمد اور اس کے دین کو ختم کر دینا ہے، اس ارادے میں ناکام ہو گئے۔ تو رسول اکرم نے اسی ضربت علی کا وزن کیا اور دنیا کو بتایا کہ علی نے جو خندق کے میدان میں عمر بن عبد ود پر ضربت لگائی تھی اس کا کیا وزن ہے۔ دیکھیں اگر میں اور آپ وزن کرتے تو ہم تو علم غیب نہیں جانتے۔ جی بالکل۔ تو رسول اکرم نے علی کی اس ضربت کو دیکھا اور علی کی ضربت کے آثار و نتائج کو تا قیام قیامت دیکھا، اور ریڈنگ یہ دی ہے، فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ علی کی یوم خندق کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے کیسے افضل ہو سکتی ہے، جی لیکن اس کا انالیسز اگر کیا جائے تو وہ مشرکین یہ مقصد لے کر آئے تھے، یہ طے کر کے آئے تھے کہ آج ہم نے محمد اور اس کے دین کو ختم کر دینا ہے۔ رسول اللہ کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے، اسلام کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ اور اسلام، دین اسلام دونوں بچ گئے علی کی ضربت سے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ آج اسلام میں جو انالیسز کرنا چاہتا ہے وہ اس طریقے سے کرے کہ آج اسلام میں جتنی بھی عبادات تا قیام قیامت ہوں گی وہ علی کی ضربت کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے ہم کہتے ہیں علی محسن اسلام، علی نے اسلام کو بچایا ہے۔ بے شک۔ اسلام، اسی لیے ایک بات شعراء نے یہ کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری۔ اسلام یا علی کی تلوار سے بچا ہے یا حسین کے سجدے سے بچا ہے۔ یہ ہستیاں ہیں محسن اسلام، بے شک۔ ان کی یاد تازہ کرنا اور ان کے کارناموں کو ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ علی ڈے منائے، صرف چند لوگوں کا فریضہ نہیں ہے۔ وہ حسین ڈے منائے، صرف یہ حسینیوں کا فریضہ نہیں ہے۔ حسین، مولا حسین محسن اسلام ہے۔ بے شک۔ اگر وہ اسلام نہ بچاتے تو آج ہم مسلمان کیسے ہوتے؟ آج قرآن ہمارے پاس کہاں سے آتا؟ ہم زکاتیں کیسے دیتے؟ روزے کیسے رکھتے؟ بے شک، پوری امت کے محسن، پوری امت کے محسن ہیں۔ اسی لیے تو علی کے لال نے جب کہ زخمی تھے، تیروں سے زخمی تھے، تلواروں سے زخمی تھے، نیزوں سے زخمی تھے، اور وہ پیاس کا عالم تھا، وہ کہتے تھے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی، اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تلواروں حسین کے جسم میں پیوست ہو جاؤ۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اسی بات کے ساتھ ایک کال آپ کو سنانا چاہوں گی مولا علی کا، اور اس کے بعد پھر وقفے کے لیے آپ کو بھیجوں گی۔ رہیے گا میرے ساتھ، جلدی آئیے گا، کیونکہ یہاں پر ابھی ہم نے اور باتوں کا ذکر کرنا ہے۔ خوبصورتی کپڑوں سے نہیں، علم و ادب سے ہوتی ہے۔ مولا علی کے اسی کال کے ساتھ وقفہ، پھر جلدی واپس آئیے۔